معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ لندور اور گستم کا مقابلہ۔ جب عمرو گستم سے باتیں کرنے لگا کہ میں امیر کے ساتھ آ کر اس درجہ خراب ہوا ہوں کہ کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ اس نے اپنے آپ کو نوشیروان کا داماد مشہور کیا ہے اور اپنے آپ کو آسمان ہفتم پر مانتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، گویا آپ بادشاہ ہفتے کشور ہے اور اب مجھے بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، اور جتنے آدمیوں کو ہمراہ لایا ہے تمام ناراض ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آج طبلِ جنگ بجوایا ہے، کل لندور سے لڑائی ہوگی، یہ لندور کو مارے گا اور ایران میں جا کر شہزادی کا دلہا بنے گا اور اپنے آپ کو فراموش کرے گا۔ میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ لندور میں کچھ زیادہ زور نہیں ہے، اس کا گرز سونے کا ہے جس پر لوہے کا خول چڑھا ہوا ہے۔ کل صبح کو تم اس کے ساتھ میدان میں لڑو اور اس کو مارو کہ نوشیروان کو تم کو اپنا داماد بنائے۔ گستم کو یہ بات پسند آئی اور بہت خوش ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ، میں تم کو اپنی جان کے برابر رکھوں گا۔ میرے آنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ جس روز بہرام کو مار کر بھاگا تھا تو زائل میں جا کر بیٹھا تھا۔ اب نوشیروان کو منظور یہی ہے کہ کسی طرح حمزہ بھی مارا جائے۔ میرے پاس نوشتہ بھی موجود ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے حمزہ کو ہندوستان بھیجا ہے، تو بھی جا، اگر لندور کے ہاتھ سے نہ مارا گیا تو جس طرح بن پڑے تو حمزہ کو مارنا۔ بس بہتر یہ ہے کہ صبح میدان میں نکل کر لندور کو ماروں اور اس کو اپنی ضرب دکھاؤں، بعد میں اس کا کام تمام کروں۔ غرض تمام رات ان تینوں لشکروں میں طبل بجتا رہا۔ لشکر اور ان کے نقیب اور چوبدار تمام رات پکارتے رہے اور تمام نامداران دستے راست چپ اپنے اپنے سرداروں کے خیموں میں جمع ہوئے اور جام شراب عیاروں کے ہاتھوں سے پیے۔ لیکن 4 گھڑی رات رہی تو خسرو ہندوستان لندور بن سعدان 7 لاکھ سوار لے کر چلا اور فوج ساتھ لی۔ خاچی، بنگالی، مراٹھی، جاٹ، گجراتی، سکھ، کرناٹکی، راجپوت ہر ایک اپنے آپ کو غرقِ فولاد کر کے میدان میں نکلا اور تنگ در تنگ، جنگ در جنگ، اموا در اموا، خیل در خیل، جوک در جوک، چشم در چشم، پردہ در پردہ، دستہ در دستہ، رسالہ در رسالہ، تمن در تمن، صف در صف، میدان کار زار میں سب کھڑے ہوئے ہیں، اور مشعل اور چور مہتاب اس لشکر میں اس قدر روشن تھیں کہ گویا رات کو دن کر دیا تھا۔ اگر سوئی میدان میں گرے تو صاف دکھائی دے، اور گستم بن اشک زرینہ کفش ساسانی 40,000 سوار سے ایک طرف کو صف باندھے کھڑا ہوا۔ یہ خبر عیار اہلکاروں نے سلطان صاحب قران کو دی۔ کچھ رات باقی تھی کہ نماز فجر سے فارغ ہو کر اسلحہ طلب کیا اور تمام ہتھیار پیغمبروں کے دیے ہوئے جس پر لگائے ہوئے اور تیار ہوئے اور مقبل وفادار کے ہمراہ بارگاہ کے باہر صفوں میں تشریف لائے۔ عمرو عیار 4 سو عیار تیز ترار کے ساتھ منظورہ زر بفتی اور پاتامہ منفر لاتی کو فن عیاریوں تچلا ہائے لٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے وما ہمراہیوں کے جھک کے سلام کیا اور ان سب کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز پیدا ہوئی۔ امیر سیاہ کے تاز پر سوار ہوئے اور توق بن حیران حرمی نے عاشیہ علم اژدہا پیکر اٹھایا اور اس کا سایہ صاحب قران کے سر پر کیا۔ جتنے پہلوان امیر و سرداران نامے نامدار تھے رکاب میں حاضر ہوئے اور امیر کی سواری رزمگاہ کی طرف مانند باد بہادی کے روانہ ہوئے۔ صبح کا عالم اور ہر ایک کے بانو نشان چمکتے ہوئے، تیزگی ذرہ بختر اور سواروں اور گھوڑوں کا دوڑانا، دریائے لشکر کی طغیانی عجیب تماشا گاہ تھی۔ امیر نے جب گستم کو دیکھا تو خیال کیا کہ کس زور پر آیا ہے، اور ادھر ہندی فوج کو دیکھا کہ ہر ایک قوم علیحدہ قطار باندھے ہوئے کھڑی ہے اور اس کی ہر ایک جانب میں مرہٹوں کا وہ عالم ہے کہ جوش جواں مردی و پہلوانی سے میدان کار زار میں پنڈلیاں گلوں میں پہنے ہوئے، دستانہ اور 4 آئینہ لگائے ہوئے، لباس اطلس و کم خواب کا پہنے ہوئے، پمہ ضرب و شمشیر و سنا و نیزہ و حزنگ لیے ہوئے، کمر بستہ مسلم خسرو کے منتظر کھڑے ہیں کہ اتنے میں خسرو ہندوستان فیل مامونہ مبارک پر سوار اور گراں انبار کاندھے پر لیے استادہ آلات حرب میں غرق آن پہنچا۔
غرض ان دونوں لشکر کے مقابل امیر نے اپنے لشکر ظفر سے اتر کر استادہ کیا۔ میمنا و مبشرہ اور کلب و جنا و سیاکا اکمین گاہ آراستہ کر کے 14 صفحے لڑائی کی قریب تھا کہ کوئی میدان میں نکلے کہ اس سے پہلے کہ ایک تبردار جھاڑ جھنکار کاٹ گئے اور بیلدار بست و بلند زمین ہموار کر کے اور سکھوں نے آپاشی کی، تب آ کر آواز دی، کہاں ہے علاقہ؟ اور سام بن رستم دوران میدان میں آ کر بہادری کی نشانی ظاہر کریں، میدان میں نکل کر مردان عالم کے سامنے اپنے حریف کا سر کاٹیں اور اس حلقے کا دریائے خون سے سرخ کریں۔ جو ہی نقیبوں نے آواز دی تو عمرو نے گستم سے کہا کہ میدان میں نکلنے کا یہی وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ حمزہ لندور کے ہاتھوں مارا جائے۔ تو نصف میدان میں آ کر لندون کی طرف نعرہ کیا اور کہا، تم میں ایسا کوئی ہے جو میرے مقابل آئے؟ یہ سنتے ہی آورائے اعظم رکن سلطنت بشیر و بلاد ہندوستان لندور نے فیل میما کو اشارہ کیا اور میدان کی طرف چلا، لیکن اس کے ہاتھی کا عالم کیا بیان کروں، اور زر بفت جھول پر جو پڑی ہے اور جس پر چھوٹی چھوٹی فولادی چکتیاں جڑی ہیں اور فولادی تاروں سے اکٹھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے محافظت کے تکبر کی وضع مانند سیارگان فلک کے چمکتی تھیں، اور اس پر سرو گرز نہایت قداور جہاں کوبے ملک الموت کا چھوٹا بھائی لیے ہوئے مقابل گستم بن اشک ساسانی کے نکلا۔ لندور نے عمرو کو اس طرف دیکھ کر کہا، اے بابا، میرے سے کیا ایزا پائی جو اس سے رفاقت چھوڑی؟ عمرو نے کہا، فقط اتنے ہی واسطے ہمراہ آیا کہ اس کو تمہارے مقابل کروں، اس کے بعد مجھے اس سے کچھ کام نہیں۔ یہ کہہ کر اپنے لشکر میں آیا اور امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں لندور نے گستم سے کہا، اللہ کیا ضرب رکھتا ہے؟ گستم نے اپنے جی میں کہا، جو پہلے ضرب لگا دے وہی مرد ہے۔ یہی خیال اپنے جی میں کر کے میان سے تلوار نکال کر لندور پر ماری۔ اس نے تلوار کو گرز پر روک لیا اور وہی گرز اس کے سر پر ماری تو گستم زخمی ہو کر بے حواس ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا، اور گرتے ہی اس کے سوار اس پر آ گرے اور تیغ زنی شروع کر دی اور گستم کو اٹھا کر لے گئے اور باز گشت کا طبل بجوایا۔ سب ہیڈنگ لندور اور امیر حمزہ میں مقابلہ۔ گزری شب قصہ یہاں تک بیان کیا تھا کہ جب طفل باز گشت کا بجایا تو لندور نے امیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے حمزہ، آج تجھ کو میں اور فرصت دیتا ہوں، کل تمہارا حال بھی دریافت ہو جائے گا۔ فرمایا، اس وقت جو ہوگا سمجھ لیں گے۔ رات کو ہر ایک لشکر اپنے اپنے مقام پر جا کر آرام کرنے لگا۔ اسی رات گستم بھاگ کر ایک صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ جب 4 گھڑی رات گزری اور با و زاب سے دماغ مردان عالم گرم ہوا تو طبل جنگ کا پھر حکم دیا۔ قوس و نکاروں کی آواز بلند ہوئی۔ دریائے لشکر کو تمام رات کار سازی جنگ میں گزری۔ جب صبح کا وقت قریب آیا اور آفتاب گل رنگ نے دریچہ جنگ سے سر باہر نکالا اور ظلمت شب کو اپنے نور سے روشن کیا تو راوی داستان یوں لکھتا ہے، روزے روشن ہونے سے پہلے خسرو ہندوستانی فوج قاہرہ لے کر رزم گاہ میں آیا اور صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ صبح کو صاحب کنان بھی نماز ادا کر کے اور وظائف سے فراغت پا کر تیار ہوئے اور اسلحہ انبیاء کا گلے میں پہنا، چنانچہ خود سر پر رکھا اور ذرہ دائری گلے میں پہنی، غرض یہ کہ خود سرورزہ بر آ کے 4 آئینہ زانوں سے لگا کر کمر بند سوار کر کے اور باہر نکل کر سیاہ کے تاز پر سوار ہوئے، اور توق بن حیران نے علم ازدہا پیکر کا سایہ صاحب کران کے اوپر کیا، اور شاہ ایاران پیک نامدار خنجر سر بریدہ کا دکان درویش برندہ کا فران 1200 عیار کی جماعت سے امیر کے جلوس میں کتورہ زربفتی اور باوقار بما مقبل وفادار سلطنت بخت مغربی و منظر شاہ یمنی و نعمان بن منظر و عمرو مادی کرب، غرض 30,000 سے امیر بھی مقابل خسرو ہندوستان کے آخر جنگ پر استادہ ہوئے۔ اس وقت ہر ایک آسمان کو دیکھتا تھا کہ بہادروں میں تو ہی شرم رکھے گا۔ غرض اس وقت میدان کا یہ عالم تھا کہ خیمہ ملک الموت استادہ ہوا اور ستارہ مریخ ہر ایک سپاہی کی پیشانی پر جلوہ گر ہوا۔ قبائے آہنی ہر ایک کے گلے میں مسلے سوم نرم ہوئی، بارش خون و جگر بند ہوئی۔ چونکہ خسرو صاحب کران کو نہایت دوست رکھتا تھا، اس خاطر گرز کو نہ اٹھایا
نیزہ نکالا اور میدان میں آ کر ایسی نیزہ بازی کی کہ ہر دوست و دشمن کے منہ سے آواز آفرین کی بلند ہوئی۔ اتنے میں سپاہی ہند نے اپنے علموں کو جلوہ دیا اور نشان اٹھائے۔ اس دم لندور نے رخ لشکر اسلام کی طرف کیا اور کہا، اے مرد مان بہادر، تم سے ازروئے مرگ کس کو ہے؟ نکلے اور میرے مقابل آئے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ صاحب کران نے فاتحہ پڑھ کر اپنے مرکب کو آگے بڑھایا اور شہر یار جو لشکر اسلام میں تھے سب پیادہ ہو کر دامنوں کو گردان امیر کیے اور میدان میں آ کر امیر نے ان کو رخصت کیا اور لندور نے ان کے روبرو آ کر کہا، حمزہ لا کیا ضرب رکھتا ہے؟ امیر نے کہا، ہم پیشے دستی نہیں کرتے، پہلے تو ہی ضرب لا، میں بعد میں ضرب کروں گا۔ وہی نیزہ جو خسرو ہندوستان کے ہاتھ میں تھا امیر کی طرف بڑھایا۔ امیر نے بھی عمرو کے ہاتھ سے شاخ بلنگ کا نیزہ لیا اور اس کے نیزے کی سنان پر روکا اور دونوں جوانوں میں نیزہ بازی ہونے لگی۔ جب دو دو تان نیزہ بازی کے پائے تو آپس میں رد و بدل ہونے لگے۔ امیر نے اس کے نیزے کو کاٹ کر ایسا نیزہ مارا کہ اس کا نیزہ شہاب کی طرح آسمان پر چلا۔ تب لندور کے جسم کو آگ لگ گئی اور کہا، اے حمزہ، جامہ نیزہ بازی کا عربوں کے اوپر قطع ہوا ہے، اگر مرد ہوں تو تمام عمر نیزہ ہاتھ میں نہ لوں گا۔ جھنجھلا کر ہاتھی کو اس عرابی کے پاس میدان میں لے گیا کہ جس کے پاس عمود رہتا تھا، اور جھک کر وہ گرز اٹھایا اور امیر کے برابر اپنے ہاتھی کو کیا اور گرز کو سر سے بلند کر کے اس پر مارا۔ صاحب کران نے خدا کو یاد کیا اور اس گرز کو سر پر روکا، لیکن اس ضرب لگنے سے امیر کے بال بال سے پسینہ بہنے لگا اور ہڈیوں کو ایک ضرب شدید معلوم ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بازو بند کی برکت سے امیر کے بازو زخم نہ ہوئے۔ جب لندور نے دیکھا کہ میری ضرب سے آج تک کوئی نہ بچ سکا اور حمزہ سلامت کھڑا ہے، تو دوسرا ضرب بقوت تمام لگایا کہ امیر کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، لیکن مثل صد سکندری اس طرح کھڑے رہے اور اس ضرب کو روکا۔ تیسری مرتبہ لندور نے اس زور سے ضرب کیا کہ اگر پہاڑ پر مارتا تو زمین میں غرق کر دیتا۔ صاحب کران نے اسے بھی روکا، لیکن اس ضرب سے مرکب امیر کا چلایا۔ امیر کی حالت غش کی ہوئی اور بے بس ہو گئے اور اس قدر گرد پیدا ہوئی کہ اس میں امیر چھپ گئے۔ لندور نے اسی دم نعرہ مارا کہ اگر کوئی اس کا کوئی ہے تو آئے۔ جب اس نے یہ کہا تو عمرو نے حضرت خضر علیہ السلام کا مشکیزہ شانے پر اٹھایا اور اس خاک پر چھڑکا اور امیر کے پاس آ کر امیر کی رانیں اور کمر مل کر کہنے لگا، اے شہر یار، اگر زندہ ہے تو جواب دے، اور اگر مر گیا ہے تو یاد اللہ وحدہ یا شمات بزور قیامت۔ افتاد اس کی آواز سے امیر کو ہوش آیا، دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں گڑے ہیں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام کا تازیانہ نکال کر گھوڑے کی پیٹھ پر لگایا اور زور کر کے زمین سے جدا ہوا اور لندور کی طرف چلا۔ صاحب کران نے کہا، اے خسرو، تو نہیں جانتا کہ تیری جان کے لیے ملک الموت حاضر ہے، جب خدا اس سے بچا دے گا تب ایک ہی ضرب سے کروں گا۔ لندور اس وقت ہاتھی سے اتر کر ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور شمشیر جو برادر اطارت دشمن کش مثل پارا سماب کمر سے نکال کر امیر کے سر پر ماری۔ امیر نے اس تلوار کو سپرے ابریشم ہفت رنگ کبا مرسا پر روکا اور بزور باز رقم سپاہ گری سے روکا اور کہا، اے لندور، خبردار ہو، یہ نہ کہنا کہ خبردار نہ کیا۔ یہ کہہ کر کمر سے تیغ سمام نکال کر اور رکاب سے رکاب ملا کر سینے کے زور سے اور بازو کی قوت سے مانند برق رعد خسرو کے سر پر لگائی۔ اس نے بھی وہ وار فولادی پر روکنا چاہا، مگر تلوار نے سپر کو قلم کیا اور اس کی خود سے پھسل کر گھوڑے کی گردن پر پڑی، جس سے دھڑ سر سے جدا ہو کر زمین پر گرا اور لندور سنبھل کر گھوڑے سے جدا ہوا اور پیدل تلوار نکال کر امیر پر دوڑا۔ امیر نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں گھوڑے کو زخمی کر دے۔ آپ بھی گھوڑے سے جدا ہوئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر چھین لی۔ اس نے امیر کی گردن و کمر میں ہاتھ ڈالا اور دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ کبھی لندور امیر کو 40-50 قدم پیچھے لے جاتا اور کبھی امیر۔ جب شام ہونے کو آئی تو لندور نے اپنی فوج کو روشنی کا حکم دیا اور امیر نے بھی ارشاد فرمایا کہ روشنی کریں
غرض دونوں لشکروں میں روشنی ہوئی اور ان میں کشتی ہوئی۔